السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میک سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 26ویں قسط پیش خدمت ہے۔ بیٹی گھبراؤ نہیں، بھلا کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مسز ملک کے حکم سے سرتابی کریں۔ انگریزوں کا ملک ہے نا، اس لیے زیادہ ڈرامے تو کریں گے، شاید کھلے عام بات نہ کرنا چاہتے ہوں۔ مختارہ نے پولیس کار میں بیٹھی اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے یہ بات تو کہہ دی تھی، لیکن اس کا دل خزاں زدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ جس قیامت سے وہ گزر رہی تھی اس کا تو تصور ہی کبھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اور ہاں، ذرا ہوشیاری سے، نجمہ کے علاوہ کوئی اور نام نہ لینا ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مختارہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تمام حرکات کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ دونوں کو وہ لوگ جس پولیس اسٹیشن لائے تھے وہ اپنے ملک جیسا دفتر ہی لگتا تھا۔ یہاں چاروں طرف میزوں، ٹیلی فونوں اور کمپیوٹرز کا جال بچھا تھا۔ دیکھا، میں نہ کہتی کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ بھلا یہ تھانہ ہو سکتا ہے؟ تھانے بھلا ایسے ہوتے ہیں؟ اس نے دوبارہ جھوٹ بول کر نازنین کو بہلانا چاہا۔ بی بی، میرا تو دل ڈوب رہا ہے، نازنین نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ انہیں الگ کمروں میں لے جایا گیا تھا جہاں ایک نوجوان پہلے ہی سے موجود تھا جو ان کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ 3 روز تک تفتیش کا سلسلہ جاری رہا۔ چوتھے روز جو آفیسر ان کے ساتھ یہاں تک آیا تھا وہ باہر چلا گیا۔ اس درمیان دونوں کو فوم کے کپوں میں پینے کے لیے چائے بھی دی گئی تھی۔ چند منٹ بعد وہ آفیسر واپس آ گیا۔ اس درمیان وہاں پہلے سے موجود نوجوان لڑکا ان سے بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں کئی کام کی باتیں ان کے منہ سے اگلوا لی تھیں۔ انگریز آفیسر نے اپنی زبان میں اس نوجوان سے کچھ کہا اور اب مختارہ سے مخاطب تھا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اور تمہارا نجمہ بیگم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تمہیں ٹیلی فون پر اس کا نمبر ملا دیتے ہیں، نجمہ بیگم سے بات کر لو۔ اگر اس نے تمہیں پہچان لیا تو تمہاری سفارش خود ہی کر دے گی۔ اور ہاں، دیکھنا کہیں فون ملتے ہی گرفتاری کی بات کر کے اسے گھبرا نہ دینا۔ پہلے اس سے سلام دعا کر کے اسے اپنی خیر خیریت سے یہاں پہنچنے کی اطلاع دو، اس کے بعد باقی باتیں ہم خود اس سے کر لیں گے۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کہاں سے فون کر رہی ہو، بس اسے اتنا کہنا کہ تم نے ایئرپورٹ سے ہی فون کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں ہاں، ملاؤ فون، کمال ہے، ہمیں کیوں نہ پہچانے گی۔ خوش فہمی کی ماری مختارہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، اور اب اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ واقعی نجمہ بیگم کا مال لے کر یہاں آئی تھی۔ اس نے نجمہ بیگم کا نام، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر جو اپنے پاس لکھا تھا انہیں سونپ دیا۔ اس نوجوان نے اپنے سامنے رکھے ٹیلی فون پر نمبر ملایا اور اگلے ہی لمحے نجمہ بیگم لائن پر موجود تھی۔ اس نوجوان نے نجمہ بیگم سے اپنا تعارف لندن کے ٹیکسی ڈرائیور کی حیثیت سے کرواتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی 2 مہمان عورتیں جو یہاں آئی ہیں ان کے میزبان فلائٹ لیٹ ہونے یا کسی اور سبب سے ابھی تک نہیں پہنچ سکے اور دونوں پریشان ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ یہی اسکیم اس نے مختارہ کو سمجھائی تھی۔ فون اب مختارہ کے ہاتھ میں نہ تھا۔ سلام بیگم صاحبہ، ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں، لیکن یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کدھر جانا ہے۔ یہ نوجوان اپنے ملک کا رہنے والا لگتا ہے اور ٹیکسی بھی چلاتا ہے۔ ہم نے اس کا منت ترلا کر کے فون کروایا ہے، آپ اسے جگہ سمجھا دیں، یہ ہمیں وہاں پہنچا دے گا۔ تارا نے بڑی سادگی سے بات کی تھی۔ مقصد تو یہی تھا کہ ان لوگوں کو نجمہ بیگم کے اور اپنے درمیان تعلق کا یقین دلائے۔ نجمہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ارسلان نے اسے بھٹی صاحب کا فون نمبر یا ایڈریس نہیں دیا تھا، بس اسے یہی بتایا تھا کہ بھٹی کے 2 آدمیوں کو خود ہی وہاں ریسیو کر لیں گے اور اسے اطلاع مل جائے گی، کیونکہ ارسلان خود بھی شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ماں بیٹی رخصت کر کے اپنے کچھ کام نپٹانے کا بہانہ کر کے وہاں 2-3 روز مزید قیام کی گنجائش پہلے ہی سے نکال لی تھی، اور چونکہ وہ اس شہر میں تھا ہی نہیں، اس لیے مختارہ کو نجمہ بیگم ہی سے رابطہ کرنا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے اور کیا سمجھائے، چکرا کر ہی تو رہ گئی تھی۔ اس دھندے میں کبھی کسی نے اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بروقت نہ پہنچے ہوں یا دوبارہ آنے میں دیر ہو جائے۔ نہ جانے کتنے خیال ایک لمحے میں اس کے دل و دماغ میں آئے اور گزر گئے۔ تم گھبراؤ نہیں، یہی انتظار کرو، وہ لوگ ابھی پہنچنے والے ہی ہوں گے۔ اگر وہ نہ بھی پہنچے تو میں کسی اور کو بھیج دوں گی۔ اور ہاں دیکھو، ان بیگوں کا کسی سے ذکر تک نہ کرنا، خصوصاً اس ٹیکسی ڈرائیور سے۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے، تم بالکل نہ گھبرانا، میں ابھی سارا بندوبست کرتی ہوں، اس نے مختارہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی محترمہ، کیا حکم ہے؟ میرے خیال سے آپ کے میزبان شاید آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ بہرحال میں آپ کا ہم وطن ہوں، آپ مطمئن رہیے، مجھے ایڈریس لکھا دیں، میں خود انہیں وہاں تک پہنچا آؤں گا۔ اس نے فون پکڑتے ہی کہا، دیکھیے آپ کی بہت مہربانی ہوگی، لیکن میرے پاس اتفاق سے میزبانوں کا فون نمبر یا ایڈریس نہیں ہے۔ انہوں نے حال ہی میں مکان شیفلٹ سے تبدیل کیا ہے اور اب وہ لوگ لندن آ گئے تھے۔
کمال ہے آپ نے اجنبی خواتین کو نامکمل تیاری سے بھیج دیا، یہ بیچاریاں کہاں جائیں گی؟ یہ تو بہت پریشان ہے۔ آپ مجھے اپنے کسی عزیز کا ایڈریس دے دیجئے، میں انہیں وہاں پہنچا دوں گا، وہاں سے پھر انہیں وہ لوگ آ کر لے جائیں گے۔ اچانک ہی مسز نسمہ کا ماتھا ٹھنکا، وہ بڑی کائنہ عورت تھی۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے تو کبھی مختارہ کو اپنا فون نمبر نہیں دیا تھا۔ اس کی مختارہ کے ساتھ ساری زندگی میں بالمشافہ ملاقات ہی ایک ہوئی تھی، وہ بھی ارسلان کے گھر، اور یہ کہ اس نے ارسلان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس کا فون نمبر۔ او میرے خدایا، اس نے اچانک ہی اپنی بے وقوفی پر اپنا سر پیٹ لیا۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، تمہارا شکریہ، میرا ان عورتوں سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ میرے ایک ملنے والے کی یہ واقف ہیں، شاید انہیں کہیں سے میرا فون نمبر مل گیا ہے اور انہوں نے مجھے فون کر دیا۔ نجمہ بیگم نے پینترا بدلنا چاہا۔ فون کے تیسرے کنارے پر موجود آفیسر مسکرایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب یہ مچھلی پھنسنے والی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے مطلب کی بات بہرحال جان لی تھی اور اب وہ اس سے آگے تفتیش کا دائرہ بڑھا سکتے تھے۔ اچانک ہی نوجوان کا لہجہ بدل گیا۔ اب وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ نجمہ بیگم صاحبہ، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے، جسے برٹش کراؤن کورٹ میں آپ کے خلاف بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان عورتوں سے 2 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے اور یہ آپ کو اپنی گینگ لیڈر بتاتی ہیں۔ آپ نے فون پر اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ آپ انہیں جانتی ہیں۔ آپ کو بیگوں کا علم تھا اور آپ نے مزید احتیاط برتنے کی تلقین بھی کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گفتگو کرتے، نجمہ بیگم نے فون بند کر دیا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے آفیسر کی طرف دیکھا اور دوبارہ وہی نمبر ملایا۔ اس مرتبہ جب اس نے نجمہ بیگم صاحبہ سے بات کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ اس جگہ کوئی نجمہ بیگم صاحبہ نہیں رہتی۔ 3-4 مرتبہ فون ملنے کے باوجود یہی بات دہرائی گئی، جس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ نجمہ بیگم کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اس کو فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی گہری سازش کے جال میں پھنس گئی ہے یا پھنسا دی گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ کس نے کیا، کیوں کیا، کس کی یہ مجال کہ وہ یوں ناگن کے بل میں ہاتھ ڈال لے؟ ارسلان، اس نے سوچا، ارسلان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسے پھنسایا ہے۔ ارسلان نے، اس لڑکے نے جو پالتو کتے کی طرح اس کے آگے پیچھے دم ہلایا کرتا تھا، جس کو وہ جب بھی چاہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے۔ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ ارسلان کبھی ایسی جرات بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ امر واقعہ تھا۔ برٹش نارکوٹکس کنٹرول ایجنسی نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ محض ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے انہوں نے نجمہ بیگم کے خلاف ثبوت حاصل کر لیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور ارسلان کا نمبر گھمایا۔ کمو غصے سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ فون ارسلان نے خود ہی اٹھایا تھا۔ نجمہ بیگم نے اپنی آواز کو نارمل رکھتے اسے فوری ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ارسلان سمجھ تو گیا تھا، لیکن ابھی وہ اس عورت کی بے بسی کا بہت تماشا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار تھا کہ اب کسی بھی لمحے جب نجمہ بیگم پر قیامت ٹوٹے گی تو وہ اس کو کاٹ کھانے کو دوڑے گی۔ خیریت، اس نے مکمل انجان بنتے ہوئے کہا۔ فوراً چلے آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ شوبرا ہوٹل والے آفس میں آ جانا، کہہ کر نجمہ بیگم نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ایک زہریلی مسکراہٹ ارسلان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس نے پستول اپنی جیب میں چھپایا اور نجمہ بیگم کی طرف چل دیا۔ شوبرا ہوٹل میں نجمہ بیگم کا ذاتی دفتر تھا، جہاں اکثر وہ لوگ اہم میٹنگز کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہاں موجود تھے۔ کمرے میں سوائے نجمہ بیگم کے اور کوئی نہیں تھا۔ شاید اس نے جان بوجھ کر اس دفتر کا انتخاب کیا تھا۔ خیریت نجمہ بیگم، آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نجمہ بیگم کی پریشانی کو محسوس کر کے دل ہی دل میں اس صورتحال سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دریافت کیا۔ تمہیں کچھ علم نہیں؟ اب انجان بنے رہنے سے کیا فائدہ؟ ارسلان نے آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں سامنے میز پر پسارتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کمینگی کی تم نے؟ احسان فراموش ذلیل انسان، تمہاری یہ ہمت! تم! نجمہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پھٹ پڑی۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے ان 2 ٹکے کی طوائفوں کے ساتھ سمگلنگ کے دھندے میں ملوث کر سکے گے؟ وہ ہانپنے لگی۔ او ہو، تو یہ بات ہے نجمہ بیگم، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں۔ اچھا، شاید آپ کی دونوں زرخرید ملازمائیں جنہیں آپ نے ہیروئن دے کر لندن روانہ کیا تھا گرفتار ہو چکی ہیں، لیکن اس میں گھبرانے یا مجھے گالیاں دینے والی کیا بات ہے؟ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے؟ نجمہ بیگم نے اس کی مسکراہٹ پر چراغاں ہو کر اس کی بات کاٹتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ پارٹ آف دی گیم، اٹس پارٹ آف دی گیم نجمہ بیگم۔ دیکھیے نا نجمہ بیگم، یہ بہت ہی ضروری تھا بھائی، انسانی فطرت بھی عجیب ہے، ایک پل میں انسان جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے، کیا کر بیٹھے، اس کی سوچ کیا ہو جائے۔ نجمہ بیگم، ماضی کے تلخ تجربات نے مجھے تو بہت حقیقت پسند اور احتیاط پسند بنا دیا ہے۔ اب بہرحال سیاسی لوگ ہیں اور ظاہر ہے اب مجھے بھی اس میدان میں جھک مارنی ہے۔ جانے آپ کل کیا کر بیٹھیں، جیسے
میرا کوئی اہم راز آپ کے پاس ہے، اس طرح آپ کی کوئی کمزوری بھی میرے پاس محفوظ ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم ایک دوسرے کو بیلنس کر سکیں۔ نجمہ بیگم، آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ انسان کمینگی کرنے پر اتر آئے تو کتنا گر سکتا ہے، کیا کر گزرتا ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے، ملک صاحب آپ کے مجازی خدا ہیں، آپ کے کسی حکم سے انہوں نے سرتابی نہیں کی تھی، آپ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد سے ناتا توڑے رکھا، لیکن آپ نے انہیں بھی معاف نہیں کیا۔ نجمہ بیگم، آپ جیسی پڑھی لکھی خاندانی سوشل اور معزز خاتون اگر ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے تو میرے جیسا بدماش 2 ٹکے کا لچا لفنگا جانے کیا کر گزرے۔ آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا نجمہ بیگم، جنگ اور محبت میں کچھ ناجائز نہیں ہوتا، ہم دوست ہیں، ایک دوسرے کے بزنس پارٹنر، اور شاید ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی محبت کا ثبوت میری تصاویر دکھا کر دے دیا تھا، مجھے استعمال کر کے میرے ذریعے ملک صاحب کے خلاف بلیک میلنگ سٹنٹ حاصل کر تھا۔ اب مجھے بھی تو موقع دیجیے نا، یہ تو نا انصافی ہوئی نجمہ بیگم۔ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ تو مجھے پاؤں کی جوتی بنائے رکھیں اور میں نے اگر معمولی سے جواب دے دیا تو آپ دل ملا اٹھی ہیں۔ نجمہ بیگم کے خون میں انگارے تڑپنے لگے تھے، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس موذی کا ٹینٹواں دبا دے۔ ارسلان نے وہ ساری تقریر معمولی ترمیم اور اضافے کے ساتھ دہرائی تھی جو کبھی اس نے اسی طرح اس کی بے بسی کا تمسخر اڑاتے ہوئے اس کے سامنے کی تھی۔ ظالم نے شاید سارے کہے ہوئے فکرے اپنے ذہن میں جانے کب سے اس وقت کے لیے محفوظ کر رکھے تھے، بہت گہرا وار کیا تھا اس نے، بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بڑے سلیقے سے اس کے دل میں زہریلا خنجر گھونپا تھا۔ ارسلان نے اپنی انگارہ آنکھوں اور کانپتے ہونٹوں سے وہ اس کا منہ تکتی رہی۔ اور نجمہ بیگم دیکھو نا، اب تم ریاست شاہ سے شادی کرنے جا رہی ہو، وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں بھئی، کیا پتا جب کل تم اس کی بیوی بن جاؤ تو کہیں میرا پتہ مستقل ہی صاف نہ کروا دو۔ تم نے مجھے عام حالات میں معاف نہیں کیا، جانے ان حالات میں کیا کر گزرو۔ میرے بزنس کا تقاضا ہے کہ تمہاری شادی ریاست شاہ سے نہ ہونے پائی۔ دیکھو جانے من، ملک صاحب کی بات اور تھی، وہ دوسری قسم کے ٹھنڈے دل و دماغ والے لوگ ہیں، ان کے لیے کسی بھی آدمی کو مار دینا چونڈی کو مسل دینے جتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ نجمہ بیگم، تم نے مجھے عام حالات میں معاف نہیں کیا، خصوصی حالات میں تو مجھے جان ہی سے مار ڈالو گی۔ اب کم از کم تمہاری گرفتاری کے بعد ریاست شاہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی تو کرے گا۔ اور ہاں، میری تم سے درخواست ہے کہ میری جو تصاویر تم نے ایمسٹرڈیم پر بنوائی تھی مشہور زمانہ اسمگلر جیفری ہاؤک کے ساتھ، وہ ضرور پولیس کو پہنچا دینا، مجھے تمہارے کیس میں تمہارا ساتھی بننے پر بہت خوشی ہوگی، اکٹھے موج میلہ کرتے رہیں گے تو جیل بھی مل کر کاٹ لیں گے۔ پھر یہ سلسلہ یہاں ہی کیوں رکے؟ ظاہر ہے میں پولیس کو بتاؤں گا کہ یہ تصاویر کب کی ہیں، کس موقع کی ہیں اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے، تم سمجھ رہی ہو نا نجمہ بیگم؟ بھئی سجاور خان بھی آخر فارغ کیوں بیٹھے، اور پھر وہی کیوں ملک صاحب بھی کیوں نہیں؟ آخر دونوں طوائفوں کی برہنہ تصاویر ان کے ساتھ بھی تو ہیں، جن میں سے کچھ تم توفتاً مجھے عنایت فرما چکے ہو۔ اس طرح بین الاقوامی نوعیت کی خبر تو بنے گی، میں بھی 2 کوڑی کا تیسرے درجے کا سیاسی گنڈا کم از کم آپ کے برابر عدالت میں تو کھڑا نظر آؤں گا۔ اور ہاں نجمہ بیگم، تمہارے لیے ایک تصاویر کا پیکٹ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس کے بعد امید ہے تم دونوں طوائفوں کو پہچاننے سے انکار نہیں کرو گی۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے تصاویر کا پیکٹ نکال کر اس کے سامنے پھینک دیا۔ نجمہ بیگم نے بے چینی سے لپک کر تصاویر کا پیکٹ اٹھایا اور جیسے جیسے اسے دیکھتی جا رہی تھی دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیر ہو رہی تھی۔ جتنی بے تکلفی سے یہ تصاویر مختارہ اور نازنین کے ساتھ بنائی گئی تھی، اس کے بعد دنیا کی کسی عدالت میں وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر دنیا کا کوئی باریک بین شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نجمہ بیگم کو لا علم رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ کتے، کمینے، ذلیل، پاپی، حرام خور، وہ دیوانہ وار ارسلان کو گالیاں دے رہی تھی اور ارسلان اس کی ہر ایک گالی پر ایک سکون، ایک طمانینت اور ایک بے نام سی کیف و سرور میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ نجمہ بیگم شاید پاگل ہو گئی تھی، اس نے ارسلان کو ہنستے دیکھ کر اسے ننگی گالیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ پھر اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ارسلان سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، میں برباد کر دوں گی تمہیں، اس نے گالیاں بکتے ہوئے ارسلان سے کہا اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ارسلان دیوانہ وار کہکے لگا کر اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے بری طرح جکڑ دیا تھا اس ہرافہ کو، اپنا انتقام اس نے بہت گھنونا لیا تھا۔ پارکنگ ایریا میں پہنچنے تک نجمہ بیگم نے خود کو نارمل کر لیا تھا، وہ جان گئی تھی کہ بری طرح پھنس گئی ہے، لیکن یہ وحشت جو اس پر سوار ہو گئی تھی یہ تو اسے مار ڈالے گی۔ اس نے سوچا، اپنے حواس پر اس نے قابو پا لیا اور اب وہ سوچ رہی تھی اس پر ڈھائی ہے یہ زہر جو اس نے ڈھیلا ہے تو اس کا کوئی تریاق بھی ضرور ہوگا۔ اس نتیجے پر تو وہ فوراً پہنچ گئی تھی کہ اس کو فوری طور پر ایک مضبوط ڈھال حاصل کرنی ہے، ملک صاحب جیسا کوئی آسرا تلاش کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ یہی سوچ کر وہ گھر جانے کے بجائے ریاست شاہ کی محل نما کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی عدت کے ایام پورے ہو چکے تھے، ریاست شاہ اب تک متعدد مرتبہ اس سے
شادی کا تقاضا کر چکا تھا۔ اگلے الیکشن میں وہ اپنی ہونہار اور تجربہ کار سیاستدان بیوی کے ساتھ میدان میں قدم رکھنا چاہتا تھا۔ کسی بھی لمحے الیکشن شیڈول اناؤنس ہو سکتا تھا، کسی بھی لمحے، اور نجمہ بیگم شادی کے بغیر ہی معاملات چلانے پر بازی تھی۔ اس نے پہلے سے زیادہ ریاست شاہ کی راتیں رنگین کرنا شروع کر دی تھی، لیکن ریاست شاہ کا اپنا سوچنے کا انداز تھا۔ جب اچانک ریاست شاہ کو اس کی آمد کی اطلاع ملی تو ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا کر ہی رہ گیا۔ خیریت، اس نے ڈرائنگ روم میں اپنی منتظر نجمہ بیگم کو دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیری۔ نجمہ بیگم نے مکمل تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے کار میں بیٹھے بیٹھے اپنا میک اپ درست کر کے تمام ناز و ادا کے ساتھ یہاں قدم رکھا تھا۔ میں ساری رات نہیں سو پائی شاہ جی، اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ ریاست شاہ نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کو تسلی دی۔ اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس اچانک فیصلے نے اس کے تو ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ نجمہ بیگم، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جیسے تم حکم کرو ویسا ہی ہوگا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی میرے دل کی حالت کا۔ کل ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ نہیں شاہ جی، خدا کے لیے ابھی بندوبست کیجیے۔ اب میں آپ کی بیوی بن کر اس گھر سے باہر نکلوں گی۔ مجھے ایک خواب نے بہت پریشان کیا ہے شاہ جی، خدا را میری بات مان لیجیے۔ بالآخر 2-3 مرتبہ اسے سمجھانے کے بعد ریاست شاہ کو اس کی بچگانہ ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے نجمہ بیگم کی اس ضد کو محبوب کی ادا سمجھا تھا اور اپنے محبوب کی خوشنودی کا حصول ہی اس کی مطمع نظر تھا۔ رات گئے تک دونوں ایک سادہ سی تقریب میں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ نجمہ بیگم کی خواہش تھی کہ اس خبر کو فی الوقت پوشیدہ رکھا جائے۔ وہ کسی اچھے وقت پر اس کا باقاعدہ اعلان کرنے کے حق میں تھی۔ ریاست شاہ نے اس کی یہ بات بھی تسلیم کر لی تھی اور اپنے خاص لوگوں کو ہی اس کا گواہ بنایا تھا۔ نجمہ کے گھر والوں، نکاح کے گواہوں اور نکاح خواہاں کے علاوہ کسی اور کو اس رشتے کا علم نہیں تھا۔ نجمہ بیگم نے اپنی والدہ اور گھر والوں کو خاص طور سے سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی کو بھی اس واقعے کی ہوا نہ لگنے دیں اور یہی کہا جائے کہ وہ کسی کام سے شہر سے باہر گئی ہوئی ہے۔ رات اس نے اپنے خاوند ریاست شاہ کے محل نما قلعے میں بسر کی اور اگلے روز دوپہر کی فلائٹ سے وہ ہنی مون منانے پہاڑی علاقے کی طرف محو پرواز تھے۔ روانگی سے پہلے نجمہ بیگم نے اپنی ایک رازدار صحافی دوست کو فون کیا تھا۔ شاید اس نے اپنی اس خاص دوست کو، جو مقامی اخبار صفحہ خواتین کی انچارج تھی، پہلے سے اس منصوبے کا حصہ بنا رکھا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی روانگی کے اگلے ہی روز اخبارات میں یہ خبر نمایاں تھی کہ مشہور سماجی رہنما محترمہ نجمہ بیگم صاحبہ ممبر اسمبلی سید ریاست شاہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکی ہے اور یہ شاید 1 ماہ پہلے انجام پائی ہے۔ اب دونوں ہنی مون منانے شہر سے باہر نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ نجمہ بیگم نے اپنے انداز سے اپنی شادی کی خبر کو استعمال کر لیا تھا۔ اس نے آنے والے وقت کی ابھی پیشبندی کر لی تھی۔ ارسلان نے اس پر جو گہرا وار کیا تھا، اس کے بعد سے نجمہ کی حالت تلملائی ہوئی ناگن جیسی ہو رہی تھی۔ اس کے اندر موجود ساری شیطانیت بیدار ہو چکی تھی اور وہ جلد از جلد بہت کچھ کر گزرنا چاہتی تھی۔ عجیب حسن اتفاق تھا، جس روز نجمہ بیگم اور ریاست شاہ کی شادی کی خبر شائع ہوئی، اسی روز ممبر سینٹ اور بھنڈار کی متعلقہ ذکیہ بیگم اور ممتاز سیاستدان ملک صاحب کی طرف سے ایک چھوٹا سا بیان اخبارات کو جاری کر دیا گیا تھا، جس میں اخبار نویسوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ ان کے متعلق غلط اندازے نہ لگائیں۔ دونوں نے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن جب وہ شادی کریں گے تو اپنے اخبار نویس دوستوں کو ضرور مدعو کریں گے۔ بھنڈار کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کی خاندانی غیرت کو للکارا گیا تھا۔ اس خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کی طلاق یافتہ عورتیں دوبارہ شادی کر لیں، اور عورت بھی وہ جو بھنڈار کی سابقہ منکوحہ تھی۔ ملک، تم نے بالآخر منع کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب معاملہ غیرت کا آ گیا ہے ملک، اب تم بچ نہیں سکو گے۔ وہ دانت پیستا رہ گیا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ بھنڈار نے فون اٹھایا اور حیران رہ گیا۔ دوسری طرف سے ارسلان مخاطب تھا۔ بھنڈار صاحب، بہت مدت کے بعد مجھے اپنے پرانے قرضے چکانے کا موقع ملا ہے۔ میں آپ کو ایسی چیز دے سکتا ہوں جسے آپ ملک صاحب کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ بھنڈار صاحب، میں گھر کا بھیدی ہوں اور لنکا کا بھیدی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ تیار ہیں تو میں 1 گھنٹے بعد فون کر کے ملاقات کی جگہ کا تعین کر لوں گا۔ آپ جانتے ہیں ملک میرے تعاقب میں ہے اور میں کتے کی موت مرنا نہیں چاہتا۔ آپ سوچ لیجئے، پھر ہم ملاقات کر لیں گے۔ خدا حافظ۔ اس سے پہلے بدقسمتی سے اس کی ہر چال الٹی ہی پڑتی آئی تھی اور دودھ کا جلا اب وہ چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پینا چاہتا تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ ملک کو ہر قیمت پر اس نے ختم کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن وہ سانپ کے بل میں اس مرتبہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہتا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ارسلان کا آج کل ملک سے کوئی تعلق نہیں رہا اور وہ اس کی سابقہ بیوی کا سیکرٹری بنا ہوا ہے اور ملک سے کنی کترا رہا ہے، تو اس نے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے فون پر دونوں نے ایک جگہ کا انتخاب کر لیا تھا۔ بھنڈار ملاقات کرنے اکیلا نہیں گیا تھا، اپنی باڈی گارڈ کو ساتھ لے گیا تھا۔ البتہ احتیاطاً اس نے گاڑی کسی دوست کی استعمال کی تھی اور اپنی شناخت چھپا کر شہر سے باہر کسی ڈاک خانے
ڈاک بنگلے پر پہنچا تھا جہاں ارسلان نے اسے بلایا تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بھنڈار صاحب، میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیدھی سادی ایک بزنس ڈیل ہے۔ ملک ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہے اور میں نے اپنی محرومیوں کا قرض چکانا ہے۔ میرے سامنے صرف آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے جو ملک سے ٹکرانے کے لیے موزوں ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ صوبائی لیگ سے ملک صاحب نے آپ کا پتہ کٹوا دیا ہے اور کل اس کا اعلان ایک ایمرجنسی پریس کانفرنس میں کر دیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے یہ کتنا خطرناک آدمی ہے جو ایک پارٹی کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بھنڈار صاحب، جو ہتھیار ملک کو ختم کر سکتا ہے وہ صرف میرے پاس ہے۔ اس نے بھنڈار کو نجمہ بیگم اور اس کا مال لے جانے والی طوائفوں کی کہانی اور لندن میں گرفتاری کے واقعات سنانے کے بعد ان کی تصدیق کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبر بھی دے دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بھنڈار خود بھی اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ برٹش انٹیلیجنس کو اس بات کا دستاویزی ثبوت آپ کے خادم کے ذریعے مل چکا ہے کہ نجمہ بیگم اس گینگ کی لیڈر ہے جس کی 3 عورتیں پہلے ہی گرفتار ہو چکی ہیں۔ وہ جس روز ہنی مون سے واپس لوٹے ہتھکڑیاں پکڑے انٹرپول کی پولیس اس کے منتظر ہوگی۔ اس نے ہنگامی شادی اس عذاب سے بچنے کے لیے کی ہے، لیکن بھنڈار صاحب کمال کی بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب بھی اس گروہ کے سرکردہ ممبر ہے۔ گرفتار ہونے والی طوائف کے ساتھ ان کی فحش تصاویر میرے پاس موجود ہیں۔ ان تصاویر کی خبر جہاں ملک صاحب کو ساری زندگی کے لیے جیل میں پہنچا دے گی وہاں ان کا سیاسی کیریئر بھی تباہ ہو جائے گا۔ ممکن ہے بعد میں وہ جیل سے رہا ہو جائیں، لیکن سیاست سے ان کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اور ہاں، سب سے بڑھ کر یہ بات کہ پھر سکیہ بیگم ایسے ذلیل اور مجرمانہ ذہنیت کے حامل شخص کے ساتھ شادی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکے گی۔ اب بھنڈار صاحب، آپ نے دونوں باتوں کی تصدیق کرنی ہے، ایک تو اس خبر کی کہ لندن میں کیا حادثہ گزرا ہے اور دوسری آپ کے صوبائی لیگ سے اخراج کی۔ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا۔ کل تک آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ نجمہ بیگم کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ انٹرپول نے اس کی گرفتاری میں حائل تمام مشکلات حل کر لی ہیں۔ اگر آپ نجمہ بیگم اور ملک صاحب والی تصاویر خریدنے میں دلچسپی رکھیں تو کل 2 لاکھ روپے کیش لے کر یہاں آ جائیں۔ میری زندگی کی یہ وہ کمائی ہوگی جو اپنے ہمراہ لے کر میں روپوش ہو جاؤں گا اور پھر باقی زندگی کے دن گمنامی میں گزاروں گا۔ اس وقت مجھے یہی کہنا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ بھنڈار حوانکوں کی طرح اس کا منہ تکتا رہ گیا اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دور ہٹتا چلا گیا۔